بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب اردو ادب چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشالوی۔ آج کا کالم بعنوان پاکستان انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان کو کوئی بھی محب وطن شہری اس حقیقت سے انکار نہیں کرے گا کہ پاکستان پولیس فورس اور افواج پاکستان کے جوان پاکستان کے اندرونی اور بیرونی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ پاکستان کی عوام کے ساتھ قاضی اور حافظ بھی جانتے ہیں، بلکہ مومن کا ایمان ہے کہ ہر زندہ نے ایک دن مرنا ہے، مظلوم نے بھی مرنا ہے اور ظالم نے بھی مرنا ہے۔ مرنے کے بعد ظالم اور مظلوم ایک ہی قسم کی قبر اور قبرستان میں دفن اور محشر کے انتظار میں عالم برزخ میں ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ لیکن ہمارے شعور نے اس سوچ سے محروم رکھا ہے۔ ہم زندگی میں اور انا کی معراج کے پرستار ہیں، ظالم ہیں، مظلوم سے بے پرواہ ہیں۔ البتہ زبان پر گیت مظلوم اور غریب کے لیے ہیں، اس لیے کہ سوچ کی پرورش منافقوں کی بستی میں ہوتی ہے۔ زندہ مثال آج ہمارے پاکستان میں دنیا دیکھ رہی ہے۔ ناظرین، آج خاص کو نوازا جا رہا ہے، عام کو رلایا جا رہا ہے، لیکن آج کا دیکھا جانے والا عمل ہمارے دیش پاکستان میں کوئی پہلی بار دنیا نہیں دیکھ رہی۔ پاکستان کی تاریخ کے ہر جمہوری اور خلائی مخلوق کے ادوار اقتدار میں تخت اسلام آباد پر ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ جو بھی اقتدار میں رہا، نشہ اقتدار میں مست اور مدہوش رہا۔ تخت اسلام آباد سے جسے اتارا جاتا ہے یا گرایا جاتا ہے تو اسے پاکستان ڈوبتا نظر آنے لگتا ہے۔ جب ان کے خلاف ان کا بنایا ہوا قانون حرکت میں آتا ہے تو الزام آتا ہے پاکستان پولیس فورس اور افواج پاکستان پر۔ یہی وہ کھیل ہے جو پاکستان کے پہلے منتخب حکمران قائد عوام اور آج کے قائد پاکستان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ کون مظلوم ہے اور کون ظالم دنیا جانتی ہے، لیکن ہم پاکستانی آج تک یہ نہیں جان پائے کہ ہم آزاد پاکستان کے باشندے ہیں یا ابھی تک انہی کے غلام ہیں جن سے آزادی کے لیے ہمارے بزرگ اپنے اور اپنوں کے خون میں نہائے تھے۔ تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم کون تھے اور کون ہیں، لیکن ہمارا قومی شعور سو رہا ہے۔ ناظرین، مغرب کے قومی غلام ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں۔ ہم کان نہیں دیکھتے، کتے کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں۔ سیاستدان ہم عام پاکستانیوں کو پاکستان پولیس فورس اور افواج پاکستان کے خلاف بھڑکا کر سڑکوں پر نکال کر ہمارا خون بہاتے ہیں، اور جمہوریت دشمن سیاستدان ہماری لاشوں پر اپنی سیاست کھیلتے ہیں۔ قوم کا ہر فرد جانتا ہے کہ ہماری لاشیں گرانے والوں کا تعلق کسی یہودی ملک سے نہیں، بلکہ وہ پاکستان ہی کی اولاد ہے۔ پاکستان پولیس فورس اور افواج پاکستان ریاست کے ملازم ہیں۔ وہ حاکم وقت کے احکامات سے انکار نہیں کر سکتے۔ اگر انکار کرتے ہیں تو ریاست کے باغی کہلائے جاتے ہیں۔ اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں کرنے کو کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ دونوں اداروں کے جوان دیش کے بیرونی اور اندرونی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دیش دشمنوں سے لڑتے ہوئے جب شہید ہوتے ہیں، لیکن آج تک پاکستان پولیس فورس کے کسی شہید کو نشان حیدر نہیں ملا، اس لیے کہ نشان حیدر پولیس کے شہداء کے لیے نہیں بلکہ افواج پاکستان کے شہداء کے لیے مخصوص ہے۔ ناظرین، ایک سال اور گزر گیا، گردش ایام بدل گئی، ہندسے بدل گئے، کیلنڈر میں تاریخ بدل گئی، مگر حالات نہیں بدلے۔ سال 2023 میں دیش اور دیش والوں کے وجود پر لگے زخم آج بھی رس رہے ہیں۔ جو کل تھا آج بھی وہی ہے۔ کئی دہائیوں سے جو دیکھا وہ آج بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی صاحب اقتدار اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔
कुरान करीम में इरशाद रब्बानी है, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, हमने तुम्हें ज़मीन में अपना नायब बनाया है, सो तुम लोगों के दरमियान हक़ और इंसाफ से फ़ैसला किया करो, अपनी ख्वाहिश की पैरवी मत करो, वरना वो तुम्हें अल्लाह की राह से बहका देगी। नाज़रीन, कानून का काजी और फ़ौज के हाफिज़ भी जानते हैं कि कुरान करीम में ये अहकामात सिर्फ़ दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए नहीं थे, दीन मुस्तफ़ा के हर अलमबरदार के लिए हैं। लेकिन बदकिस्मती से दुनिया की बदमस्तियों में इंसान की आंखें नहीं, दिल अंधे हो जाते हैं। ये जानते हुए भी कि अल्लाह ताला के नेक बंदे तो ज़मीन पर आजिज़ी से कदम रखते हैं, ये भी जानते हैं कि अल्लाह ताला इन लोगों को ज़ाहिर करके रहेगा जो सादिक और अमीन हैं, और उनको भी जो झूठे और मक्कार हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था आज का कॉलम। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर बरकी राब्ते में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।